اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. آج آزاد کشمیر میں بجلی کے بلوں کے خلاف مکمل ہڑتال ہے. پہیا جام بھی ہے اور مکمل طور پہ شٹر ڈاؤن ہے. کوئی میں یہاں مظفر آباد دارالحکومت میں موجود ہوں، بالکل ایک چیڑی پر نہیں مار رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بل تو آئے ہیں پورے پاکستان میں، لیکن آزاد کشمیر کا کیس جو ہے وہ ایک اور ہی بہت سٹرانگ ہے، اور اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کیس یہ ہے کہ پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ ہے 3,10,000 مربع میل ہے، اور آبادی ہے کوئی 25 کروڑ. وہاں پہ جو ہائیڈل پاور پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کوئی 4,000 میگا واٹ، اور آزاد کشمیر کا جو رقبہ ہے وہ ہے 5,000 مربع میل ہے، صرف 2% سے بھی کم. اور آبادی جو ہے وہ کوئی 45 لاکھ ہے، وہ بھی 2% سے کم ہے. لیکن یہاں پہ پیدا ہوتی ہے بجلی 3,000 میگا واٹ سے زیادہ. نیلم جیلم اور منگلا، گلپور اور اس کے علاوہ کٹن جو نالا جاگراں پہ ہے، اور چھوٹے موٹے کر کے 3,000 سے زیادہ ہے. اب جو 4,000 جو پیدا ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے کے پی کے سے، اور گورنمنٹ آف پاکستان خاص کر وابڈا ان کو ریئلٹی دیتا ہے. 1969 سے جب سے آپریشن میں گیا ہے منگلا ڈیم کی ریئلٹی جو ہے کسی قسم کی ریئلٹی نہیں دے رہے ہیں. وہ انہوں نے آزاد کشمیر کا سب سے بڑا شہر اس میں ڈبو کے، تو ایک تھوڑا سا کوئی وہاں 2-3 کنال کی جگہ جو ہے وہ خالی بنجر زمین کے اوپر جو ہے منگلا دوسری سائڈ پہ وابڈا والوں نے لگا دیا پاور ہاؤس. اور اس کے بعد وہاں سے جو لوگ ہوئے، کوئی سرگودا میں نے دیکھا ہے پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کے مسائل نہیں حل ہوئے. پھر اس کی اپریزنگ ہوئی، اس کے اپنے جو ہے مسائل تھے. اچھا، آزاد کشمیر کو اس 3,000 میگا واٹ کی بجلی کی کوئی ریالٹی کوئی کسی قسم کے جو ہے اس حساب سے نہیں دی جا رہی ہے. اگر صبح سرحد کو کے پی کے کو جیسے دے رہے ہیں وہ اگر ہو تو تقریباً جو ہے وہ اس میں کوئی 20 اور 25 ارب کے قریب کی پر ایئر ریالٹی بنتی ہے. وابڈا نہیں دے رہا ہے. کیوں نہیں دے رہا؟ بدماشی ہے سیدھی سیدھی. ہمارے آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، یا یہاں کے جو بیوروکریٹس ہیں، یا جو سول سوسائٹی ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہوئے ان کے لیے ایسے ہے جیسے وہ تیزاب کا گھونٹ بھر رہے ہیں، ان کی زبان ہی گر جائے گی. یہ ہے حال. اس لیے جو ہے اب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس سے پہلے ایک اور ظلم ہوتا رہا ہے، یہ جو 2-3 سال پہلے تک، کہ آزاد کشمیر سے جتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا تھا، ٹیکس میں پاکستان کے کولیکٹو ٹیکس سے آزاد کشمیر کو حصہ اس لیے نہیں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ جو ہیں وہ آزاد کشمیر کا حصہ نہیں ہے. لیکن یہاں سے جو ٹیکس اکٹھا ہوتا تھا وہ روزانہ کی بنیاد پہ کشمیر کونسل کا اکاؤنٹ ہوتا تھا، منسٹری آف کشمیر افیئر کو جاتا تھا. 2-2.5 سال پہلے جب یا 3 سال پہلے جب یہ ختم ہوئی ہے کشمیر کونسل، تو پتہ چلا اس سال جو ہے 41 ارب کا انکم ٹیکس اکٹھا ہوا ہے. اسی کی وجہ سے تنخواہیں مل رہی ہیں یہاں لوگوں کو. تو وہ ایک مسئلہ ایڈریس ہوا. اب جو ہے یہاں پہ 2 روپے کے حساب سے جو ہے یونٹ جو ہے وہ بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور لوگوں کو جو ہے 50 اور 60 اور 70 روپے. میں نے جیسے ایک دن کہا تھا، میری جو گزشتہ 4-5 مہینوں سے بلنگ ہے وہ کوئی 60 روپے پر یونٹ کے حساب سے، کبھی 70,000 بل ہوتا ہے، کبھی 30,000 ہوتا ہے. تو تاجروں نے اور ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. لیڈرشپ جو ہے اس بارے میں جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بول نہیں سکتی ہے، اور وابڈا کے سامنے تو اس لیے نہیں بولتے ہیں. وہاں ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب بیٹھے ہوئے، نیچے لوٹ مار مچی ہوئی ہے. بلکہ پچھلے دنوں تو وابڈا نے یہ کیا تھا کہ اپنے چوکی داروں کو جو ہے آرمی کی وردیاں پہنا دی تھیں، اور وہ ادھر کہیں منگلے آئے ہوئے تھے، تو وہ آرمی والوں نے انہیں جو ہے بڑا وہ اس سلسلے میں ریپریمانڈ کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آرمی کی پکی وردیاں پہنا دی تھیں ان کو. تو آج کی بڑی جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو بڑے شہر ہیں، میرپور، کوٹلی، راولہ کوٹ، باغ، مظفر آباد، آٹین، نیلم، تمام شہروں میں جو ہے وہ ٹرانسپورٹ بند ہے. اور میسیج یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے ایک اسپیسیفک آزاد کشمیر کا ایک اسپیسیفک پیکیج چاہیے. ایک تو ریالٹی دیں آزاد کشمیر گورنمنٹ کو، وابڈا دیں، اور دوسرا 400 میں 3,000 میگا واٹ یا 2,800، آج کل 2,800 3,000 پیدا رہی ہے، اس میں سے 400 میگا واٹ کا جو ہے وہ لوکل ریٹ کے اوپر، جو آئین بھی کہتا ہے پاکستان کا کہ سب سے پہلا حق ان کو ہے. آپ تو مہنگی بجلی جو ہے وہاں بنا رہے ہیں، تو اس کی تو آپ اسی حساب سے ڈسٹریبیوشن جیسے بھی کریں. لیکن یہاں لوگوں کا یہ ایک بڑا جینین مطالبہ ہے.
اور میں بھی جو ہے اس کی حمایت کرتا ہوں کہ جن علاقوں سے اگر گیس نکلے، بجلی نکلے، تیل نکلے، جو بھی چیزیں اس علاقے کے لوگوں کو فرسٹ رائٹ کے طور پہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے۔ اچھا، ایک آخر میں جو بات ہے، ایک جو ابھی ہماری جو گورنمنٹ ہے انہوں نے پوچھا ہے ہم سے کہ ہم بجلی آئی ایم ایف سے، ایکچولی آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ جو ہے بجلی مہنگی کر کے، آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکس لگائیں۔ ٹیکس جو ہے سرمایہ دار، جاگیردار، یہ جو پراپرٹی ٹائکونز ہیں، یہ جو اسمگلر ہیں، بڑے بڑے جو پلازے ہیں، بڑے بڑے جو مال ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں، اور پھر جو یہ ان کے اوپر کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ ان کے اوپر اس لیے نہیں لگا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو اسٹیٹس جو چلانے والے ادارے ہیں ان کے جو ملازمین ہیں، ٹیکس وہ گورنمنٹ کے ٹیکس سے یا عوام کے ٹیکس سے وہ تنخواہیں لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنی غیر قانونی آمدنی سے جو ہے وہ ان کے بزنس پارٹنر ہیں۔ وہ اسمگلروں کو بھی جو ہے وہ مدد فراہم کرتے ہیں۔ وہ جو ہے پراپرٹی ٹائکونز کو تو آپ کچھ چھیڑ ہی نہیں سکتے ہیں۔ آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ بجلی اور گیس جو ہے عوام کے لیے تو اتنے مہنگے ہیں، لیکن جب سیمنٹ کی فیکٹریاں اور کھاد کی فیکٹریوں کو سبسیڈائز ریٹ پہ، تھرو اوے پرائسز پہ جو ہے گورنمنٹ بجلی دے رہی ہے، اور یہ بالکل عوام کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ادروائز بڑی بڑی جو گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں جن لوگوں نے، ان کے اوپر ٹیکس لگے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ جن کے بڑے بڑے محلات ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگے۔ یہ جو بڑے بڑے کلبز ہیں، یہ گولف کلب ہیں، کبھی بند ہوا ہے؟ کسی نے کچھ بھی بند نہیں کیا، صرف عوام کو جو ہے وہ ایک ترن والا سمجھا ہوا ہے، اور ان کے اوپر یہ بجلی، گیس اور پیٹرول یہ چیزیں مہنگی کر کے اور زبردستی جو ہے وہ ان سے جو ہے ایک بھتہ وصول کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب عوام جس کی تنخواہ ہے 20,000، اس کو 25,000 بل آ گیا، لوگوں نے خودکشیاں شروع کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان پہ کوئی جو ہے وہ رحم کرے اور اس کا کوئی حل آئے، جو ابھی تک جو ہے حل نہ اس گورنمنٹ کے پاس ہے اور نہ اس انتظامی مشینری کے پاس ہے۔ ہوپ فار دی بیسٹ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔